شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج رمضان مبارک کی 24ویں شب ہے، تو اس مناسبت سے 24ویں پارے کے منتخب آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اللہ نے سورۃ الزمر میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں، مشرکین مکہ سے سوال کریں، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کا خالق کون ہے، تو وہ جواب میں کہیں گے یقیناً آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. پھر آپ ان سے پوچھیں اللہ کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے جن کو تم پکارتے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے پوچھیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر کے جو خالق ارض و سما ہے جن کو تم پکارتے ہو، بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، کیا تمہارے سارے معبودان مل کر کے اس برائی کو، اس مصیبت کو مجھ سے ٹال سکتے ہیں؟ یا اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی عبادت اور پرستش کرتے ہو، کیا وہ سب مل کر کے اللہ کی اس رحمت کو مجھ تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ یقیناً جواب ہوگا نفی میں. آپ کہیں قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر طرح کے اختیارات موجود ہیں. بھروسہ کرنے والے یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. آگے اللہ نے سورۃ الزمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالی موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے. اس سے مراد وفات کبریٰ ہے، بڑی وفات ہے. اللہ موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها، جو مرا نہ ہوں اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے. اسی بنا پر نیند کو موت کا بھائی کہا جاتا ہے یا موت کی بہن کہا جاتا ہے نیند کو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے. ولا ینام اہل الجنہ، جنتی نہیں سوئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں بھی نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے ایک بندہ مومن سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک اموت، انوم نہیں کہتا میں سو رہا ہوں، بلکہ اموت میں مرتا ہوں، وہ احیا اور زندہ ہوتا ہوں. بیدار ہونے کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی طرح جب آدمی رات میں سو کر کل صبح بیدار ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تو یہاں بھی دیکھیے موت کو
نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیند اور موت میں کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طرح موت کے بعد انسان کو اپنے گرد و پیش کا علم نہیں ہوتا ہے، اسی طرح گہری نیند میں آدمی کو اپنے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ موت کے بعد آدمی کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سونے کے بعد بھی آدمی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ موت کے بعد آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح گہری نیند سونے کے بعد بھی آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ موت کے بعد انسان کے سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، انسان سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے موت کے بعد۔ اسی طرح جب آدمی سوتا ہے تو سونے کے بعد آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، اسے سنائی نہیں دیتا ہے۔ تو فرمایا واللتی لم تمت، جو مرا نہ ہو اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ فرمایا فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ تعالیٰ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے۔ آدمی رات میں سوتا ہے لیکن صبح میں بیدار نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بقیہ روحوں کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ اسی بنا پر جب ہم لوگ سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ فرمایا جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو بستر کو کیا کرو، اچھی طرح سے جھاڑ لو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ بسمک ربی وضعت جنبی، اے پروردگارہ تیرے نام سے میں اپنا پہلو کیا کر رہا ہوں، زمین پر لیٹا رہا ہوں۔ بک ارفعہ، تیرے نام سے ہی میں کیا کروں گا، اپنے پہلو کو، اپنے جسم کو زمین سے اٹھاؤں گا۔ وہ بک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے تو کیا کر، اس پر رحم فرما۔ اسی لیے جو مر جاتا ہے ہم کیا بولتے ہیں اس کو، رحمہ اللہ کہتے ہیں نا، تو وہ اسی دعا سے مستنبت ہے۔ ان امسکت نفسی، اے اللہ اگر تو میری روح کو روک لے تو کیا کر، اس پر رحم فرما۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اے اللہ دنیا میں بھیج دے تو کیا کر، فَحْفَظْهَا، اس کی حفاظت کر۔ اسی لیے زندہ جو عالم ہوتے ہیں ہم کیا لکھتے ہیں، حفظہ اللہ لکھتے ہیں، جو فوت شدہ ہیں ان کو رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ تو یہ اسی دعا سے مستنبت ہے یہ۔ ان امسکت نفسی، اللہ اگر تو میری روح کو روک لے تو کیا کر، رحم فرما، اگر بھیج دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح تو نے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے اسی طرح تو ہماری بھی حفاظت فرما۔ کہا یہ جو نیند کا جو پروسیس ہے نا، اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ انسان کو موت کا نمونہ دکھاتا ہے، اس کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بعد الموت کی دلیل ہے۔ یہ وہ اللہ جو انسان کو روزانہ موت سے گزار کر کے زندہ کرتا ہے، کیا وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ کہا فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک علامت بیان کی ہے۔ یہ علامت دنیا کے تمام مشرکوں میں آپ کو ملے گی، چاہے وہ قبر کے پجاری ہوں، چاہے وہ بتوں کے پجاری ہوں۔ کیا علامت ہے ان کی؟ ان کو توحید خالص سے بڑا چڑ ہے۔ جو خالص توحید ہے نا، اس سے ان کو بڑا چڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو توحید پر درس ہوتا ہے، توحید پر پروگرام ہوتا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ،
جیسے ہی اللہ کے علاوہ دوسروں کا، بزرگان دین کے کرامت، اس کا ذکر ہوتا ہے فوراً خوش ہو جاتے ہیں. اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو دل تنگ ہو جاتے ہیں. فوراً اللہ کے ساتھ بزرگان دین کی کرامتیں ہوں، یا عبد القادر جیلانی اغیثنی بولتے ہیں، یا علی مدد بولتے ہیں، جوش آ جاتا ہے. وہی یا اللہ کی باتیں سن کر کے انہیں خوشی نہیں ہوتی، دل تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بڑی علامت سورۃ الزمر میں بیان کی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو توحید خالص کی نعمت سے مال کیا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیں اے میرے بندوں سے مراد تمام لوگ ہیں، مسلم کافر سب ہیں. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بعض کفار اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، زنا ہوئے ہیں، اگر ہم اسلام قبول کریں تو معاملہ کیا ہوگا ان کا؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ کہہ دیں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. چاہے تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، توبہ کرو گے، شرک کفر بڑے سے بڑے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ توبہ کرو. جو مغفرت کے جو اسباب ہیں نا بندہ اگر اپناتا ہے، مغفرت کا سب سے بڑا سبب اسلام قبول کرنا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر آدمی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں تو اسلام یہ کلمہ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو کہا گیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. تو معافی مانگ کر تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. ساتھ ہی ساتھ سورۃ الزمر میں اللہ نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. دنیا کی سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑا جاہل اگر دنیا میں کوئی ہے تو مشرک ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی علوم کی 1000 ڈگریاں کیوں نہ ہوں. اگر وہ توحید کی نعمت سے محروم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. وہ چاہے کہ دنیا کے علوم کی 1000 ڈگریاں ہوں. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلوں. تو معلوم کیا ہوا؟ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا کیا ہے؟ سب سے بڑا جاہل ہے. یہ سب سے بڑی جہالت دنیا میں اگر کوئی ہے تو شرک ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف وحی کی گئی تھی. کس بات کی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بضرور تیرے عمل برباد ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ جانتا تھا کہ انبیاء سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ نے انبیاء اکرام کو وحی کی شرک کی قباحت اور اس کی برائی کو واضح کرنے کے لیے. شرک ایسا گناہ ہے اگر نبی سے بھی سرزد ہو تو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے. جب شرک کی وجہ سے انبیاء اکرام کی نیکیاں ضائع ہونے سے بچ نہیں سکتی تو انبیاء اکرام کے علاوہ دوسروں کی نیکیاں شرک کرنے کی وجہ سے محفوظ رہ جائیں گی؟ نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. یہی ہے شرک کیوں ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہ ہو تبھی لوگ شرک کرتے ہیں. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا اے میرے قوم کے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو، کیوں اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو؟ لوگ شرک اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے.
اس کی عظیم بادشاہت کا علم نہیں ہے، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ساری کی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان جو ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقبض الارض، قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ، آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپٹ لے گا، پھر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں بادشاہ جو دنیا میں بادشاہ بنے ہوئے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ؟ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام لوگوں سے جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ مزید اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ قیامت کا جو آغاز ہے نا وہ سور میں پھونک مارنے سے ہی ہوگا۔ سور کیا ہے؟ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سور میں جمعہ کے دن پھونکا جائے گا۔ پہلی جو سور ہے نا وہ جمعہ کے دن ہی پھونکی جائے گی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اول ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اسی میں آدم پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، وفیہ النفقہ وفیہ الصعقہ، یہ جو نفخہ ہے، جو سور جو پھونکا جائے گا نا وہ جمعہ کے دن ہی ہے۔ کہا ونفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب بے ہوش ہو جائے گا مگر وہ جسے اللہ چاہے۔ تو جیسے ہی پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا پوری کائنات کا نظام کیا ہو جائے گا؟ درہم برہم ہو جائے گا، سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک مدت کے بعد دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفقتین، 2 سوروں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا وہ 40۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں 40 سے مراد 40 سال ہیں یا 40 مہینے ہیں یا 40 ہفتے ہیں یا 40 دن ہیں، آپ نے فرمایا 40۔ جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا سب لوگ حساب و کتاب کے لیے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کے بعد سورہ غافر بھی ہے۔ سورہ غافر میں انسانی زندگی کے 4 مراحل کا ذکر ہے۔ یہ 4 مراحل سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن، 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے، 2 موت 2 زندگی۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم۔ تو یہاں جو 2 موت اور 2 زندگی کا ذکر کیا گیا ہے وہاں سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ موت اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ موت اور زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ جسم اور روح کے اتصال کا نام زندگی ہے۔ جسم اور روح کے ملنے کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح کے انفصال، جب روح جسم سے جدا ہو جائے تو یہ موت ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں 2 زندگی 2 موت۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ مطلب یہ نفخ روح سے قبل کا مرحلہ ہے۔ نفخ روح سے قبل انسان کو کوئی وجود نہیں تھا نا۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ نے زندگی دی۔ زندگی سے مراد یہی دنیاوی زندگی ہے۔ جب انسان رحم مادر میں 4 ماہ مکمل کر لیتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس گوشت کے لوتھڑے میں پھونک مارتا ہے
تو اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے. تو فَأَحْيَاكُمْ وہی ہے، یہ دنیاوی زندگی ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر موت دے گا. یہاں موت سے مراد وہ موت ہے جس سے انسان اس دنیاوی زندگی کو گزار کر کے دو چار ہوگا. پھر کیا کرے گا؟ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر آخرت میں وہ تمہیں اٹھائے گا. وہ جو زندگی ہے دائمی زندگی ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے. آگے چلیں. سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ساتھ ہی ساتھ رجل مومن اس کی نصیحتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا. سب نے کیا کیا؟ تکذیب کی، کہا جادوگر ہے، جھوٹا ہے. فرعون نے کہا کہ جو بھی موسیٰ کی نبوت پر ایمان لائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ اس فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑ دو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. تب کیا ہو گیا؟ فرعون کے درباریوں میں فرعونی تھا یہ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن کھڑا ہو گیا. جب اس نے سنا فرعون کی زبانی کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اب اسے برداشت نہیں ہوا، اب وہ دفاع میں آگے آ گیا. اب تک ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، وہ فوراً ابھر کر کے سامنے آ گیا. وہ کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا صرف اس بنا پر تم ایک آدمی کو قتل کر دو گی کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر کے آیا ہے. پھر قوم کے لوگوں کو نصیحت کرنے لگا اللہ نے تمہیں زمین میں بادشاہت دی ہے، اس بنا پر ظلم کرتے ہو. ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا دیکھیے اس موسیٰ کے دو معاملے ہوں گے، یا تو جھوٹا ہوگا، جھوٹے ہوں گے تو جھوٹ کے پیر نہیں ہوں گے. سچا ہوگا اگر تم نے اس کی تکذیب کر دی تو پھر اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا تمہیں. تو مختلف انداز سے اس رجل مومن نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا. کہا جاتا ہے کہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، یا ایک دم خاص لوگوں میں سے تھا یہ. اسی واقعے کے ضمن میں آگے اس رجل مومن کی مزید نصیحتوں کا ذکر ہے. اسی واقعے کے درمیان میں اللہ نے فرمایا وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان. حامان یہ وزیر خاص تھا فرعون کا. ابن لی صرحہ، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا. لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں. اسباب السماوات، آسمان کے راستوں تک. فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر کے دیکھوں. ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کر. کیا بات معلوم ہوئی؟ فرعون کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہی تھا کہ اللہ اوپر ہے. فرعون کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہی تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. تبھی تو اس نے کیا کہا حامان سے کہ میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بنا دے، ایک ٹاور بنا دے بہت بڑا، تاکہ اس پر چڑھ کر کے موسیٰ کے الہ کو جھانک کر کے دیکھوں. لیکن موجودہ دور میں ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں فرعون سے بھی گئی گزرا ہے، جو اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتا ہے. اس رجل مومن کی بہت ساری نصیحتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فوقاه اللہ سیئات ما مکروا. قوم کے لوگوں نے اس رجل مومن کو قتل کرنے کی بہت ساری سازشیں کی، اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن یاسین میں کیا ہو گیا؟ سورہ یاسین میں رجل مومن کو قتل کر دیا گیا ہے نا، لیکن یہاں اللہ نے بچا لیا اس کو. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعونیوں کو اللہ نے بڑے عذاب کی پکڑ میں لے لیا. پھر مزید اللہ نے فرمایا فرعون غرق ہو گیا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر یہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. کون؟ فرعونی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو.
تو دو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، ایک آخرت کا عذاب، اور آخرت کے عذاب سے پہلے کا بھی ایک عذاب ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا صبح و شام انہی آگ پر پیش کیا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے. باب کیا ہے؟ باب عذاب قبر سے متعلق. باب ما جاء فی عذاب القبر. اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آیتیں ذکر کی ہیں. ان 3 آیتوں میں سے ایک آیت جو ہے نا سورہ غافر کی آیت بھی ہے، جس میں اللہ نے فرعونیوں کے بارے میں فرمایا آگ جس پر یہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ جس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس عذاب کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے، قبر کی زندگی سے ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف حدیث بھی ذکر کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جو تم میں مبعوث ہوا تھا. وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد اسے اس کا جو جہنم کا جو ٹھکانہ تھا نا وہ دکھا کے بتایا جاتا ہے اگر تم یہ جواب نہیں دیتے تو وہاں جاتے، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے. پھر خبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہی سوال منافق سے پوچھا جائے گا تو منافق کیا کہے گا؟ ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے لوہے کی ہتھوڑیوں سے مارا جائے گا. وہ چیخے گا، چلائے گا، جن اور انس کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی چیخنے کی آواز کو سنے گی. تو یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ برزخ میں عذاب ہوگا. ساتھ ہی ساتھ سورہ غافر میں اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اللہ نے بندوں کو ہدایت فرمائی ہے وہ صرف اللہ ہی سے پکاریں. اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے صرف اسی سے دعا کریں. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. حالانکہ یہاں ہونا چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، کیونکہ پہلے دعا کا ذکر ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن دعائی کے بجائے عن عبادتی کہا گیا ہے. کیا ہے نکتہ اس میں؟ گویا عبادتی کہہ کر کے دعا کو عبادت میں شامل کر دیا گیا ہے. جس طرح غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے اسی لیے غیر اللہ کو پکارنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. یہ آگے بڑھتے ہیں. ہمارے 24ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ فصلت. سورہ فصلت کا کچھ حصہ آپ کو 25ویں پارے میں ملے گا، بیشتر حصہ آپ کو 24ویں پارے میں ملے گا. دیکھیے اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. یہ جو 6 دن ہے نا اس کی تفصیل آپ کو ملے گی سورہ فصلت میں. 6 دن میں بنایا نا. اب اللہ نے فرمایا قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا فی یومین، کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں. تو معلوم کیا ہوا آسمان سے پہلے کیا بنائی گئی؟ زمین بنائی گئی. 2 دن میں اللہ نے زمین بنائی. فرمایا اللہ نے وتجعلون له اندادا، کیا اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ ذالک رب العالمین، یہ اللہ ہی رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو. تو 2 دن ہو گئے. پھر مزید 2 دنوں میں اللہ نے کیا کیا؟ جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ڈگمگانے لگی تو اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے اس پر. فرمایا وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اس میں برکت دی، اس میں رہنے والوں کی روزی کا اللہ نے اندازہ لگایا. زمین کو اگانے کے قابل اللہ نے بنایا. جو زمین کی جو ضروریات ہیں نا وہ مزید 2 دن. تو کتنے دن ہو گئے؟ فرمایا فی 4 ایام. یہ سب ملا کر کے کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن. جب اللہ نے زمین کو پیدا کر دیا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اس میں بسنے والی مخلوقات کی روزی کا انتظام کر دیا، تو یہ پورا 4 دن میں ہوا. فرمایا ثم استوى الى السماء، جب یہ ہو گیا تو اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا.
آسمان کیا تھا؟ وہی دخان، یہ صرف دھواں تھا. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دی. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 6 دن. اب وہ دنوں سے مراد کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے پاس دن کیا ہے؟ سورج طلوع ہونا اور ڈوبنا ہے. حالانکہ یہ تب کی بات ہے جب ابھی سورج پیدا نہیں ہوا تھا، ہے نا، ابھی آسمان اور زمین کی تخلیق ہو رہی ہے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 2 دنوں سے مراد کیا ہیں، وہ کون سے دن ہیں. اب قیامت کا دن دیکھیے 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دن کی کیفیت کیا ہے، مراد کیا ہے. اللہ نے فرمایا 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. سورہ فصلت میں ایک اہم ترین آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی نصیحت بتا دیجئے اس کے بعد کسی سے اور کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. کیا نصیحت کی آپ نے؟ کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ. یہی بات جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت میں 2 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں. پہلی بات یہ ہے السیر علی الطریق، سیدھے راستے پر چلتے جانا ہے، دائیں بائیں مڑے بغیر. کیوں دائیں بائیں مڑیں گے تو کیا ہوگا؟ شیطانی راہیں ہیں. آپ نے ایک مرتبہ لکیر کھینچ کے بتائی نہیں بتائی؟ سیدھی لکیر کھینچی، دائیں بائیں آپ نے بہت ساری لکیریں کھینچی، کہا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. تو دائیں بائیں مڑے بغیر سیدھے راستے پہ چلتے جانا ہے آپ. استقامت کے مفہوم میں دوسری بات یہ ہے الاستمرار والثبات علیہ حتی الممات، مرتے دم تک اس صراط مستقیم پر رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے دم تک اس پر رہنا ہے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ موت کے وقت فرشتے آئیں گے اس کے پاس، کہیں گے ڈرو نہیں، غم مت کرو، اس جنت کی بشارت قبول کر لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. موت کے وقت بھی، خبر میں بھی، آخرت میں بھی بشارتیں سنائی جائیں گی. اسے کہیں گے دنیا کی زندگی میں بھی دوست تھے، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. آج کے درس کی آخری آیت ہے. اللہ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ. قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ جو کتاب ہے بڑی عزیز زبردست کتاب ہے اللہ کی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. باطل کے آگے اور پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے؟ باطل نہیں آ سکتا مطلب کیا ہے؟ کوئی کتاب، کوئی تحقیق قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی تحقیق سابقہ، کوئی کتاب قرآن مجید کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. باطل اس کے آگے اور پیچھے بھٹک نہیں سکتا. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی باطل ملانا چاہے تو ملا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. سابقہ آسمانی کتابوں میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی، لیکن قرآن میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی. تو یہ 24ویں پارے کے کچھ منتخب آیتوں کی مختصر تفسیر رہی. آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.